حوالے سے جو عاجز نے بات عرض کی کہ آپ کی گفتگو محض لفاظی نہیں تھی، اس میں ایک عملی پیغام تھا۔ جس طرح سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے کے سامنے عاجز نے نام لیا، تو ان کی جب آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آنا ہوا تو آپ کی عمر کافی زیادہ تھی۔ تو جو ایک سچا رہنما ہوتا ہے، جن کے دل میں، جن کے کردار میں، جن کی گفتار میں، جن کے طریقے میں سچائی ہوتی ہے، تو ان کی اس سچائی کا ثبوت یہ ہے کہ کسی بھی عمر کے حصے میں، کسی بھی وقت اگر کوئی بھی آئے گا تو وہ ایک بہترین زندگی کا نمونہ حاصل کر کے وہاں سے جائے گا۔ تو میرے مرشد کی یہ جو تنظیم ہے، یہ جو جماعت ہے، ہمارا کام بھی صرف لفاظی تک محدود نہیں ہے۔ صرف ہم ایک جگہ جمع ہوئے، کچھ باتیں ہوئیں، کچھ تصاویریں ہوئیں، رسمی خوش آمدید کے اور ایک طریقہ کار اختیار کیا گیا۔ صرف یہاں پر میرے مرشد کی جماعت کو تعداد کی ضرورت نہیں ہے میرے دوستو، یہ کام اس سے بڑھ کر ہے۔ میرے یا آپ میں سے کسی کے ذہن میں اگر یہ بات ہے کہ یہ کام اگر ہو رہا ہے تو میری وجہ سے ہو رہا ہے، تو یہ آپ کی اور ہماری بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ کام 1500 سال پہلے بھی ہوا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے۔ اگر ایک کرنے والا تھا تب بھی یہ کام ہوا ہے، اگر لاکھ کرنے والے ہیں تو تب بھی یہ کام ہوا ہے، اور اس کی رفتار میں کوئی کمی نہیں آئی۔ یہ کسی انسان، کسی فرد کا محتاج نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ آقا نامدار آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت ہے۔ یہ ہمارے سلسلے عالیہ کے اولیاء اکرام کا بتایا ہوا رستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ یہ کسی فرد کی کوشش اور محنت سے نہیں چلتا، اس کو اللہ چلاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی کسی کو اس پر لایا جاتا ہے تو یہ اس کی خوش بختی اور اس کی سعادت ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے مرشد کی تنظیم اور ان کی جماعت کا کام، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کمپٹیشن کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم کسی کے لیے یہ کام کرتے ہی نہیں، ہم اللہ کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہم آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ کام کرتے ہیں، ہم اپنے مرشد کی رضا کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی طلب اور جستجو ہے، وہ یہ ہے کہ انسانوں کی زندگی میں بہتری آئے، مسلمان اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے سر انجام دے سکے، اس کے مسلمانیت صرف اس کی لفاظی میں نہ ہو، اس کے کپڑوں میں نہ ہو، اس کے امامے میں نہ ہو، اس کے جبے میں نہ ہو، اس کی شکل و صورت میں نظر نہ آئے، مگر اس کی مسلمانیت اس کے روح کے اندر بھی شامل ہو جائے۔ اس کی مسلمانوں کی مہک اور خوشبو صرف ایک عطر اور پرفیوم کی صورت میں نہ آئے، مگر اس کے خون میں بھی وہ مہک پیدا ہو جائے، اس کے الفاظ میں بھی وہ مہک پیدا ہو جائے، بلکہ اس کے خاموشی میں بھی وہ مہک پیدا ہو جائے، جس سے یہ خطہ، جس سے یہ جگہ، جس سے یہ محلہ، جس سے یہ گلی، جس سے یہ گھر روشن اور خوبصورت ہو جائے۔ وہ اگر نماز ادا کرے، صرف اس لیے نہیں کہ وہ اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دے رہا ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں، چلیں اس بات پہ ہم سوچتے ہیں، اگر ہم نماز ادا کرتے ہیں تو کس کے لیے ادا کرتے ہیں؟ اس کے ادا کرنے کی وجہ کیا ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں؟ صرف یہاں تک ہی تو نہیں کہ ہم مسجد میں جا رہے ہیں، جماعت میں ہم نماز ادا کر رہے ہیں، مگر اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ تو میرے دوستو، ایک مسلمان کو یہ چیز جچتی نہیں ہے۔ توحید پر ایمان لانے کا، آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت معاب پر ایمان لانے کا مکمل کام یہ نہیں ہوا کہ ہم دیکھا دیکھی کا چیزیں کرتے جائیں۔ ہم اپنے دل میں وہ شوق اور جذبہ رکھیں گے،
اگر نماز ادا کرتے ہیں تو یہ عین سعادت اور خوش قسمتی ہو اور فرض ہے، مگر ہم نماز ادا کرتے وقت اپنے دل میں یہ محبت اور شوق بھی رکھیں گے، کیونکہ یہ میرے آقا نامدار آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج سے لایا ہوا تحفہ ہے، اور اس تحفے کی ہم قدر کرتے ہیں۔ ہم اپنے محبوب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے جو یہ ایک فرض ہمیں دیا گیا، تو ہم اپنے ایمان کی حرارت اور اپنے دل کی سچائی سے اس کو محسوس کرتے ہیں اور قبول کرتے ہیں، اور ہم اس کے شکرانے کے طور پر یہ سجدہ ادا کر رہے ہیں۔ تو میرے پیر کی جماعت میں آنے والے ہر فرد کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو بھی کام سر انجام دے، وہ سچائی کے ساتھ سر انجام دے، وہ شوق کے ساتھ سر انجام دے۔ اور میرے دوستو، یہ میرے مرشد کی جماعت، یہ یہ حضور کے الفاظ ہیں، یہ اللہ کے کامل ولی کے الفاظ ہیں، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ عاجز، تو اس چیز پر عاجز کا کامل یقین ہے کہ جب ہم اپنے مرشد کا تصور کرتے ہیں تو وہ کیا تصور ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا ورثہ علم ہے۔ آپ کچھ بھی فرما سکتے تھے، آپ نے اپنے ورثے میں کوئی ریاست نہیں چھوڑی، کوئی مملکت نہیں چھوڑی، کوئی تخت اور تاج نہیں چھوڑا۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ نے اپنا ورثہ، وراثت علم کو چھوڑا ہے۔ تو آپ نے اس ورثے کے والی بھی تو چھوڑے ہوں گے نا میرے دوستو۔ ہم اپنی، آپ اور ہم اپنی زندگی پر تھوڑی توجہ ڈالیں۔ کیا ہم خود کو محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم اس ورثے کے مالک ہیں؟ بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، اب کوئی پابندی بھی نہیں لگائی آپ نے۔ کیا ہم اس نبوی وراثت کے مالک ہیں؟ اگر ہیں تو دل بتا دے گا، اگر نہیں ہے تو بھی دل بتا دے گا۔ اس وقت، اس دنیا میں، اس کائنات میں اگر علم نبوی کا کوئی وارث ہے تو وہ میرا مرشد ہے، میرے مرشد محبوب سجن سائیں دامت برکاتہم عالی ہے۔ تو جب ہم تصور کرتے ہیں ان کا، تو ہم اس ورثے کا تصور کرتے ہیں جس کا والی میرے آقا نامدار آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ نے میرے مرشد کو بنایا ہے۔ تو ہم اس ورثے کی طلب رکھ کر اس کا تصور کرتے ہیں۔ تو بھائی، جس خزانے کا والی اتنا بڑا ہو تو ان کے تصور سے اس ورثے سے کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا نا، کوئی زیر، کوئی زبر، کوئی نقطہ۔ جس ورثے کو دینے والا، جس ورثے کو بنانے والا اتنا مہربان تھا، تو اس نے اس کا والی بھی تو اتنا مہربان ہی بنایا ہوگا نا میرے دوستوں۔ تو ہم اپنے مرشد کا تصور اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے تصور میں ہم سنت کو مضبوط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے تصور میں ہم فرائض پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے مرشد کے تصور کی حقیقت۔ تو جو بھی آپ اور ہم اس تنظیم کے پلیٹ فارم سے کام کریں گے، اس کامل یقین کے ساتھ کریں گے کہ یہ مسلمانوں کی زندگیوں کو چار چاند لگا دے گا۔ اور اس ملک میں کیا کام کر رہا ہے، سیاسی طور پر، مذہبی طور پر، سب کا اپنا کام ہے، مگر میرے مرشد کی تنظیم کا کام یہ ہے کہ ہم اس نبوی ورثہ جس کا والی اس وقت میرا مرشد ہے، اس کو عام کریں گے۔ وہ علم ہے، وہ محبت ہے، وہ یقین ہے، وہ اپنے ذہن اور تصور کو بڑا رکھنے والا، جس کے اندر لسانیت نہیں ہے، جس کے اندر ریسزم نہیں ہے۔ وہ کسی کو علم اور دولت کی وجہ سے اوپر نہیں رکھتا، کسی کو غربت کی وجہ سے نیچے نہیں رکھتا۔ وہ ذات پات سے بڑھ کر ہے، وہ سب کو سینے سے لگانے والا ہے۔ اگر اس ملک میں کوئی اور اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، میرے پیر کی یہ جماعت وہ کام ضرور اختیار کا انجام دے رہی ہے۔ اس دین کی کو سنبھالنے والا، اس دین کے علم اور تعلیم اور بنیادی فرائض پر، انما الاعمال بالنیات، یہ یاد رکھیے گا۔ ہم عملوں پر نہیں، نیتوں پر بھی، اس دین پر عمل کوئی کرے گا تو میرے پیر کی جماعت کرے گی۔
ہم اپنے اندر بڑائی کا عنصر نہیں لائیں گے، ہم اپنے اندر تکبر والا عنصر نہیں لے کر آئیں گے، ہم اپنے اندر میں تو میں صاحب، میں خان، میں بولوں تو سچا، میں بولوں تو اس دین، میں بولوں تو سنت، میں بولوں تو شریعت، ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ ہم کیا کام کریں گے؟ ہم کوشش کریں گے، اور یہ یاد رکھ کر کہ ہم خطا کا پتلا ہیں، ہم سے غلطی سر انجام ہو سکتی ہے۔ یہی ہمارے انسانیت کا، ہمارے انسان ہونے کا ثبوت ہے۔ ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم سے غلطی ہوگی، مگر اس نبوی ورثے کا والی ہمارے ساتھ ہے۔ میرے مرشد کا ہاتھ ہمارے سروں پر ہے، میرے مرشد کی دامن میں ہمارے ہاتھ ہے، ان کے قدموں میں ہمارے سر ہے۔ تو غلطی بھی ہوگی، اگر ہوگی تو اس کو درست میرا مرشد فرمائے گا۔ اگر ہمارے اندر کوئی کمی ہے، اگر ہمیں محسوس ہوتا ہے، اگر ہم یہ سوچتے ہیں، اللہ یہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اتنا سوچیں اور اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کو ڈھونڈ سکیں۔ لوگ تو سونے کی تلاش کرتے ہیں، لوگ دولت کی تلاش کرتے ہیں، ایمان والے اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کی تلاش کرتے ہیں۔ تو ہم غور و فکر کریں گے، ہم اپنے ذہن میں یہ کوشش کریں گے کہ اگر ہمیں کوئی کمی ملتی ہے تو اپنے مرشد کے قدموں میں گر جائیں گے، اپنے مرشد کے تصور میں کھو جائیں گے، اور انشاءاللہ اپنے مرشد کے فرمودات، ان کے بتائے ہوئے رستے کو اتنی مضبوطی سے تھامنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ کے فضل سے، آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانیوں سے وہ کمی کوتاہی دور ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ ضلع کیاماڑی بڑا اس خطے کا، کراچی تو بہت پرانی آبادی ہے یہاں پر کیاماڑی میں۔ ہم نے تو بچپن میں اپنے درسی کتاب میں مور و میر بہر کا واقعہ پڑھا تھا، تو اس کی بہت پرانی تاریخ ہے۔ تو آپ جس علاقے میں کراچی کے بستے ہیں، یہ بہت بڑا ورثہ ہے، اور انشاءاللہ اس کیاماڑی کے ضلع کا کام بہترین ہے اور آگے اور بہتر ہوگا۔ تنظیمی حوالے سے آپ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ میرے مرشد کی تنظیم صرف لفاظی نہیں ہے میرے دوستو، آج اس کا تو اس پہ کامل یقین ہے۔ ہم اگر ایک اینٹ بھی اٹھا کر رستے سے دور کریں گے تو با مقصد اور اس یقین کے ساتھ کریں گے کہ یہ آنے والے میرے بھائی، میرا دوست، میری بہن، جو بھی اس رستے سے گزرے گا، یہ اس کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنے گی، اس لیے میں اس کو سائڈ پہ رکھوں گا۔ دیکھا دیکھی نہیں کریں گے ہم۔ اور یہ عاجز آپ کے سامنے یہ بات واضح الفاظ میں کہہ دے کہ اس ملک کا مستقبل میرے مرشد کی یہ تنظیم ہے، اس خطے کا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا، ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کے بچے، آپ کی بچیاں، آپ کے بہن، آپ کے بھائی، آپ کے رشتہ دار آپ کے اس عملی کردار سے حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ اس ملک، اس خطے کی تقدیر کو تبدیل کریں گے انشاءاللہ میرے مرشد کی رہنمائی میں، ان کی رہبری میں۔ تو تنظیمی حوالے سے آپ نے اپنے کام کو تسلسل کے ساتھ رکھنا ہے۔ اگر بہت بڑا کام نہیں ہو پا رہا تو چھوٹا ہی چھوٹا کام کریں میرے دوستو۔ آپ برانچ کی اگر بنیاد رکھ رہے ہیں تو وہ برانچ فعال ہونی چاہیے۔ روحانی طلبہ جماعت کے دوست، آپ تو جوان ہیں، آپ کی خون میں تو ابھی گرمی پیدا ہونا شروع ہوئی ہے، تو آپ کی برانچز فعال ہونی چاہیے۔ اور اگر کہیں برانچ میں فعال کرنے کے لیے آپ کو کوئی تعاون کی ضرورت ہے تو آج جماعت اصلاح المسلمین کے دوستوں کو یہ عرض رکھے گا، جمعیت علماء کے دوستوں کو یہ گزارش کرے گا، اور خلفاء کو بھی یہ گزارش کرے گا کہ ان نوجوانوں کے ساتھ آپ تعاون کریں، ان کی اس برانچ کو فعال بنانے میں کردار ادا کریں۔ آپ کی شفقت، آپ کا پیار ہی ان کا حوصلہ بڑھا دے گا، یہ کام خود کریں گے انشاءاللہ۔ آپ ان کا حوصلہ بڑھائیں، ان کو پیار دیں، ان کو محبت دیں، تو نوجوانوں انشاءاللہ یہ مستقبل میرے مرشد کی جماعت کا ہے انشاءاللہ۔ تھوڑے ہی صحیح ہے مگر کامل ہے، دو ہی ہیں مگر جذبہ لاکھوں والا رکھتے ہیں انشاءاللہ۔
ہمت، حوصلے، سچائی، یقین، اور سب سے بڑھ کر رہنمائی میرے مرشد کی، تقریر میرے مرشد کی، گفتگو میرے مرشد کی تھوڑی تھوڑی آئے گی، مگر آپ کی اور ہماری زندگیوں کو، ہمارے اس محنتوں کو تکمیل آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں پہنچا کر، اور پھر ان کی رہنمائی میں اللہ کے حضور میں پہنچا کر آپ کو دے گی انشاءاللہ۔ عرس مبارک آنے والا ہے، یہ ہمارے لیے تو عید کا دن ہے میرے دوستوں، تو آپ زیادہ سے زیادہ دوستوں تک اس کی دعوت پہنچائیں، اور جو آپ وہاں پر دوست آئیں گے ان کی تربیت بھی لازمی ہے، تو ضرور ان کو اس چیز سے آگاہ کریں کہ ہم وہاں پر جا رہے ہیں سیکھنے کے لیے، ہم کس کے وہاں جا رہے ہیں جو میرے آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ورثے کا اس وقت والی ہے، جو اللہ کا دوست ہے، اس ورثے سے حاصل کرنے جا رہے ہیں، سیکھنے جا رہے ہیں، اپنے اندر کو بہتر بنانے جا رہے ہیں، اپنے رویوں کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو اس سنت کے طریقے پر عمل پیرا کروانے جا رہے ہیں جس کو صحابہ اکرام علیہ رضوان الاجمعین نے حاصل کیا، جس سے اولیاء اکرام نے حاصل کیا۔ میرے مرشد کی صحبت میں ہم آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ورثے، اس سنت سے حاصل کریں گے، اور پھر واپس آ کر اور لوگوں تک پہنچائیں گے محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ۔ جس سواری میں آپ آئیں، جس گاڑی میں آئیں، یہ حضور ہر سال تاکید فرماتے ہیں کہ آپ اس گاڑی کی جو فٹنس ہے وہ ضرور دیکھیں، اس کے ٹائر دیکھیں، اس کی بریکس دیکھیں، اور سب سے بڑھ کر اس گاڑی کا جو ڈرائیور ہے اس کو چائے پہ بلا کر بٹھائیں، اور اس سے یہ گزارش کریں آپ کہ اور دنوں میں بھی آپ اچھے ڈرائیور ہیں، مگر آج جو ہمارا سفر ہے وہ بڑا قیمتی سفر ہے، تو ہم ادب کرنے والے ہیں، تو ہم جس دربار پہ جا رہے ہیں وہ بڑی قیمتی دربار ہے، تو ہم چاہیں گے کہ ہمارا سفر اس ادب کے تقاضوں پر ہو، ہم جلد بازی نہیں کرنا چاہتے، ہم غلط طرف سے اوورٹیک نہیں کرنا چاہتے، ہم بلا وجہ ہارن نہیں دینا چاہتے، ہم بلا وجہ غلط ڈرائیونگ نہیں کرنا چاہتے، ہم ادب کرنے والے ہیں، ہم مصطفیٰ علیہ صلاۃ والسلام، آقا نامدار علیہ صلاۃ والسلام کے طریقے پر عمل کرنے والے ہیں، تو ہم نیچے جھک کر چلنے والے ہیں، ہم اکڑ کر چلنے والے نہیں ہیں، تو اس کو یہ گزارش کریں کہ وہ گاڑی بھی احتیاط سے چلائے، جلد بازی نہیں کرے میرے دوستو، اور جو اس گاڑی میں لوگ سوار ہیں آپ کوئی ایک ایسا پروفارما بنائیں جو ان کو بتاتے رہیں کہ لنگر کی تقسیم کے دوران وہ خیال کریں، جذباتی نہ ہوں، ان کے ساتھ جو لوگ ہوں خود سے زیادہ ان کا خیال کریں، اور وہاں پر آئیں گے تو مشکوک لوگوں پر نظر رکھیں، اور انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں، صفائی کا خیال کریں، جب واش روم استعمال کر کے اٹھیں تو وہ اس کو اس صورتحال میں چھوڑ کر آئیں جب ان کا دوسرا آنے والا بھائی ہو اس کے لیے کوئی تکلیف کا باعث نہ بنے۔ وضو کرتے وقت اتنا پانی استعمال کریں جتنا ایک لوٹے میں آتا ہے، ایسے نہیں نل کو پورا کھول دیا۔ ابھی دوست بتا رہے تھے کہ یہ کیاماڑی کے ضلع میں پانی کی کتنی کمی ہے، تو کم از کم عاجز یہ توقع رکھتا ہے کہ کیاماڑی کے دوست جو پانی کی اس قدر و قیمت کو جانتے ہیں وہ دربار عالیہ پہ آ کر پانی کا ضیاع نہیں کریں گے، ایسے نہیں پانی کا گلاس بھرا، 2 گھونٹ لیے باقی نیچے پھینک دیا، ایسے نہیں ہونا چاہیے میرے دوستو، صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ جو بھی دوست آئیں اپنے ساتھ کوئی شاپر لے کر آئیں، اگر کوئی گند دیکھ رہے ہیں تو وہ اٹھا کے اس میں ڈال دیں، ڈسٹ بن ہوتی ہیں پھر وہ اس میں ڈال دیں، یہ چیزیں آپ نے دوستوں کو آگاہ کرنی ہے۔ اور میرے مرشد کی جماعت کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں تنظیم ہے، اس میں ڈسپلن ہے، جو بات ان کو بتائی جاتی ہے وہ اس پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہم بالکل کرتے ہیں، تسلیم و خم ہو کر ہم کرتے ہیں، کیونکہ یہ میرے مرشد کی تربیت ہے، ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، جو ان کی طرف سے حکم آئے گا انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو جب وہاں پر آپ آئیں تو ایک
इंतज़ाम हो, एक तसलसल हो। ऐसे नहीं कि एक चीना झपटी का आलम बना हुआ है और गर्दनें झुकाकर अपने दिल में जिक्र करने वाले, अपने मुर्शिद का तस्वुर करने वाले, कुछ सीखने वाले, मोहब्बत करने वाले, प्यार देने वाले, किसी को तकलीफ में देखें तो उसको सीने से लगाने वाले, किसी को खुश देखें तो उसको दुआ देने वाले, किसी को अच्छा खाता देखें तो उसके रिज्क में और कुशादी की दुआ करने वाले, अगर किसी को खाने के लिए कुछ नहीं है तो उसके पास कुछ न कुछ लेकर जाने वाले। ये मेरे आका की सुन्नत है। इंशाल्लाह मेरे पीर की जमात उस सुन्नत पर अमल कर रही है। उर्स मुबारक के हवाले से आप ये दोस्त इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि जब आप वहाँ पर आएँ तो ये चीज़ें आपके सामने इस आजिज़ ने गुजारिश रखी, ये बहुत ज़रूरी है। ये एक मिसाली इंतज़ाम मेरे पीर की जमात का खासा है और इंशाअल्लाह इस पर हम अमल करते रहेंगे। और हजूर की तरफ से दिए गए 5 नुकाती प्रोग्राम जो हमारे लिए है, तो तंजीम के जितने भी दोस्त हैं जो आपके हफ्तावार जो माहवार प्रोग्राम होते हैं उस पर ज़रूर लाजमन 5 नुकाती प्रोग्राम के हवाले से कुछ ना कुछ एक्टिविटी आप करते होंगे, कोई लेक्चर दे रहे होंगे। और सबसे बढ़कर क्यामाड़ी का जो ज़िला है आपका, आप कारोबारी हवाले से बड़े आगे देखने वाले दोस्त हैं, तो आपकी कोशिश हो कि मेरे मुर्शिद की जो जमात में जितने भी दोस्त हैं वो एक बेहतरीन कारोबारी बने, वो तिजारत करने वाले बने। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरे पीर की जमात में रहने वाला, आने वाला, और अगर वो जमात में उसने बैयत नहीं भी की, मेरे मुर्शिद से मोहब्बत करने वाला भी कोई है, वो आज ये इरादा करे कि उसने एक अल्लाह के कामिल वली के हुक्म पर मेहनत करनी शुरू की है, वो कारोबार करना शुरू कर रहा है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसके हजार को लाख में तब्दील करेगा, उसके लाख को करोड़ में तब्दील करेगा और करोड़ को अरब में तब्दील करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो आपने कारोबार करना है। मेरे मुर्शिद का जो गुलाम है, जो उनसे मोहब्बत करने वाला है, हमने महदूद, क्योंकि हम हमारा जिनसे ताल्लुक है वो महदूदियत वाले नहीं हैं, वो अल्लाह की मोहब्बत में लामहदूद की बात करते हैं। तो हम तिजारत और कारोबार और मेहनत में जो तवक्कु रखते हैं, जिनके दरवाजे पर, जिनके कदमों पर हमारी नजरें हैं, वो सखी हैं, वो गनी हैं। जब वो देते हैं तो उसकी कोई इंतहा नहीं होती, जब वो तकसीम करते हैं तो उसकी कोई इंतहा नहीं होती। तो हम बरकतें उन दरवाजों से हासिल करने के लिए हमारी नजरें टिकी हुई हैं। तो इंशाल्लाह आपके कारोबार में, आपकी जिंदगियों में जो भलाई और बेहतरी आएगी उन्हीं दरवाजों से आएगी, उसी तरफ से आएगी। उस दरवाजे की तरफ ले जाने वाला मेरा पीर है। मेरे पीर ने अपनी अमली जिंदगी में यह करके दिखाया है कि किस तरह अपने औलाद की बेहतरीन तरबियत की जा सकती है, किस तरह उनको दीनी और दुनियावी तालीम से आरास्ता किया जाता है। मेरे मुर्शिद ने ये सिर्फ आपके लिए नहीं किया, पहले खुद करके दिखाया है। तिजारत मेरे मुर्शिद ने खुद की है। और सेहत का ख्याल, हजूर की सेहत को आपने देखा है। अल्लाह ताला मेरे मुर्शिद का साया हमारे सरों पर हमेशा सलामत रखे। मेरे मुर्शिद की जिंदगी कदम कदम हमारे लिए बायसे फख्र है। आपने देखा है हजूर को, आज से 30 साल पहले जिस रफ्तार से वो चलते थे, आज भी उसी रफ्तार से चलते हैं। मेरे पीर के खाने का तरीका आपने देखा है ना, किस तरह वो सुन्नत नबवी पर अमल करते हुए गिजा इस्तेमाल करते हैं, किस तरह वो अपने कारोबार और तिजारत में आका नामदार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सहाबा इकराम का, औलिया उज़ाम का वो बताया हुआ तरीका अख्तियार करते हैं। तो ये जो 5 नुकाती प्रोग्राम है, ये सिर्फ लफाजी नहीं है, इस पर मेरे मुर्शिद ने पहले खुद अमल किया है, फिर ये आप पर पहुंचा है। तो ये मेरे मुर्शिद का दिया गया हुआ आपके पास तोहफा है। तो इंशाअल्लाह हम तंजीम के प्लेटफॉर्म पर एक कामिल और मुकम्मल मुसलमान बनकर दिखाएंगे, कामिल और मुकम्मल इंसान बनकर दिखाएंगे। जिला क्यामाड़ी एक बेहतरीन जिला है और इंशाअल्लाह आपका काम एक इस जमात के प्लेटफॉर्म से बेहतरीन और मुनज़्ज़म है। मेरे मुर्शिद की वो तंजीम है, वो जमात है, अगर कहीं से वो अपने अहकामात का तवक्कु रखती है तो वो दरगाह अल्लाह बाज शरीफ से रखती है। वो कहीं उसकी नजर है, वो हमतन गोश कहीं पर है, तो मेरे मुर्शिद के फरमुदात और उनके अहकामात का उसको इंतजार है। उसका अगर वो मुंतजिर है काम करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, तो मेरे मुर्शिद के अहकामात और उनकी फरमुदात की तरफ मुंतजिर है। तो मेरे दोस्तों, जो आज हमने यहाँ पर बातें की हैं, इंशाअल्लाह ये मिलकर
اس جماعت کے عہدیداران، اس تنظیموں کے عہدیداران اور میرے پیر کے خلفاء اور جتنے بھی فقراء ہیں، ہم سب مل کر تبلیغ، تنظیم اور میرے مرشد کے پیغام کو عام کرنے والے بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا، یہاں سب کا جمع ہونا قبول فرمائے۔ یہ وہ علاقہ ہے کراچی کا جس پہ حضور سنا سے نور اللہ مرکزہم کے قدم مبارک لگے۔ یہ وہ ضلع ہے، یہ وہ جگہ ہے جو اس قدموں کو لے کر میرے مرشد حضور سونا سائیں آئے، اور اس قدموں کی روشنی میرے مرشد محبوب سجن سائیں دامت برکاتہم عالیہ نے عام کی۔ اس روشنی کو سنبھال کر اس ضلع کے گھر گھر میں میرا مرشد لے کر گیا۔ میرے محبوب مرشد سجن سائیں دامت برکاتہم عالیہ کی اس مہربانی پر ہم قربان، ان کی اس شفقت پر ہم قربان، ان کے اس پیار پر ہم قربان، جو اتنا ہم سے پیار کرتے ہیں، جو اتنی ہماری لاج رکھتے ہیں کہ ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کو درگزر کر دیتے ہیں۔ ہمارے اندر کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، بالکل ہیں، مگر جیسے ہیں میرے پیر کے ہیں، جیسے بھی ہیں میرے مرشد کا کام کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی برانچ ہو۔ اگر ہماری طلب ہے تو وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے مرشد کے حضور پہنچیں اور حضور ہماری رپورٹ سنیں تو پھر مسکرا کر حضور ہماری طرف دیکھے۔ اس سے بڑھ کے ہمارے لیے خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ تو انشاءاللہ جتنی بھی برانچز ہیں، آپ کا کام تنظیمی حوالے سے، ہر حوالے سے بہترین ہوگا، اور انشاءاللہ عرس مبارک کے حوالے سے جو عاجز نے آپ کے سامنے گزارشات رکھی، وہ جتنے بھی اضلاع ہیں صوبے کے دوست ان تک یہ باتیں پہنچائیں کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں عرس مبارک کر آتے ہوئے اور واپسی پر بھی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو، ہم سب کو اپنے فضل سے، آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہات عالیہ سے، میرے مرشد کی محبت، ان کی نظر سے ہمارے دلوں کو اپنے ذکر میں جاری وساری فرمائے۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر ہمیشہ مہربان ہے۔ آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہات عالیہ کا صدقہ ہے کہ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اور میرے مرشد کی یہ رہنمائی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو تا دیر اس شعلے سے، اس ذکر کی برکت سے جو میرے مرشد کی انگل ہمارے قلب پر لگی ہے، اور پھر جب میرے مرشد کی نظر ہمارے چہروں پر پڑتی ہے، اس کی برکت سے اللہ ہمارے دلوں کو ہمیشہ زندہ رکھے، اس زندگی میں ہی نہیں قبر میں بھی ذکر کے ساتھ زندہ رکھے، اور آخرت میں بھی یہ دل اللہ اللہ کی صدائیں لگاتے ہوئے آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور جب میرے پیر کی رہنمائی میں پہنچے گا تو آج تو میرے دوستوں، میرے مرشد دیکھ کر ہمارے چہروں کو مسکراتے ہیں، وہ وقت بھی ہم دیکھیں گے جب ہمارے آقا بھی ہماری طرف اپنا رخ مبارک، اپنی چشم مبارک دیکھیں، اٹھائیں گے اور مسکرائیں گے۔ وہ اب بھی مسکرا رہے ہیں، یہ تو ہمارے اندر وہ وسیع نظر ہی نہیں ہے، ہمارے قلوب اتنے بڑے نہیں ہیں۔ یقین جانے میرا مرشد کرنا چاہتا ہے، ہمارے روح کو وہ وسیع نظری عطا کرنا چاہتا ہے جس سے ہم اپنے آقا کی اس مہربانی کو محسوس کر سکیں، ان کے اس قرب اور شفقت کو محسوس کر سکیں، جن پر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت بھری نظر پڑتی ہے، محبت سے ان کی گردنیں جھک جاتی ہیں، ان کی اونچی ہوئی آوازیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ ہمارے آقا نے تیز گفتگو کی ہو، ان کے صحابہ نے تیز گفتگو کی ہو، زور زور سے نعرے لگائے ہوں؟ تو یقین جانے جب آپ کی آواز میں بھی ٹھہراؤ آ جائے نا، تو آپ اس چیز کا آپ کو خیال ہونا چاہیے کہ میرے مرشد کے بتائے ہوئے راستے پر، ان کی رہنمائی میں آج نظر اٹھ گئی ہے، ہمارے اندر وہ نرمی آ گئی ہے۔ یہ اس نظر کا صدقہ ہے، یہ اس مسکراہٹ کا صدقہ ہے، آج ہم پر وہ خاص نظر پڑ گئی ہے میرے مرشد کی رہنمائی میں۔ تو جو آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں ہوتے ہیں، وہ کسی کے لیے بھی چاہے وہ ان سے پیار کرنے والا ہو یا ان سے پیار نہ کرنے والا ہو، کسی کے لیے بھی تکلیف کا باعث نہیں بنتے۔
کسی کی جان کو، کسی کے زندگی کو خطرے میں ڈالنے والا نہیں بنتے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ہلاکتوں سے نکالا، جو بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے ان کو ان تکلیفوں سے نکالا یا لوگوں کو تکلیف میں ڈالا؟ تو میرے مرشد کی جماعت اپنے محبوب آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والی ہے۔ تو ہم تکلیف میں ڈالنے والے نہیں ہیں، ہم محبتیں بڑھانے والے ہیں، ہم نفرتوں کو ختم کرنے والے ہیں، ہم سینے سے لگانے والے ہیں، ہم سلام کرنے والے ہیں، ہم جاہلوں سے جو گفتگو کے طریقہ کار سے واقف نہیں ہیں، ہم بحث و مباحثے میں پڑھنے والے نہیں ہیں میرے دوستو۔ اگر کوئی ہمیں غلط کہہ رہا ہے تو وہ بھی ہمیں پیارا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اگر اس کی نظر میں یہ غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ غلطی دے دے، جس سے وہ گنبد خضرا کا مکین میرے آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نرمی اس کے دل میں پیدا ہو جائے، جو معاف کرنے والا بن جائے، جو پیار کرنے والا بن جائے، جو ایسا انسان کے اندر اخلاق اور کردار کا دیا جلانے والا بن جائے، جس سے انسانوں کی زندگی میں آسانیاں ہوں، جس سے انسانوں کی زندگی میں محبتیں ہوں، جو اس زندگی میں آنے کا مقصد حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہوں، اور ان کی کوشش ہو کہ ایک کامل انسان، ایک مکمل انسان صرف دین پر ہی عمل نہیں کرتا، وہ دنیا کو بھی دین سے محاورہ نہیں چھوڑتا، دنیا میں بھی، دنیا کے اندر بھی دین کے وہ دیے جلاتا ہے جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے جلائے، جو اولیاء اکرام نے چلائے، جو میرے مرشد محبوب سجن سعید احمد برکاتہم عالیہ نے جلائے۔ تو انشاءاللہ ہم دن رات کوشش کریں گے اور اپنے مرشد کے اس پیغام کو عام کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا، ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے۔ جو باتیں یہاں ہم نے کی اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر ہمارا مرشد ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے مرشد کی مہربانیاں، ان کی رہنمائی اسی طرح ہمیں ملتی رہے، ہم کمزور ہوں، ہم ناکارہ ہوں، جیسے بھی ہیں میرے پیر کے ہیں، جیسے بھی ہیں ان کے قدموں سے کبھی نہیں اٹھیں گے، ان کی دامن سے اپنے ہاتھوں کو کبھی نہیں چھڑائیں گے، چاہے کوئی ہمیں کتنا کھینچے، چاہے کوئی ہمیں دائیں لے جائے، کوئی اڑتا ہوا آئے، کوئی زمین سے نکلے، ہمارے ہاتھ میرے مرشد کی دامن میں ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے گا۔ تو بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا، آپ سب کے لیے بہت محبتیں، بہت پیار اور بہت دعائیں، اور آپ سب بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے پروردگار، ہم تیری رضا کی خاطر یہاں جمع ہوئے، ہم تیری رحمت، تیری فضل کی تلاش میں یہاں جمع ہوئے، تو ہمیں اپنی مہربانی عطا فرما۔ ہم تیرے ذکر کی یاد میں یہاں جمع ہوئے، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، ان کے اتباع میں، ان کا قرب، ان کا پیار حاصل کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے، تو میں ہمیں اپنے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کا پیار، ان کی شفقت عطا فرما۔ میرے پروردگار، ہم اپنے مرشد کی تعلیمات کی ساتھ عہد وفا کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے، ہم نے اپنے مرشد کے ساتھ سچائی عطا فرما، اور ان سب مقاصد کو لے کر جو یہاں جمع ہوئے ہیں، تو جانتا ہے ہمارے دلوں کو، ہمارے حال کو، ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کو، مہربان ہے جو ہماری کمیاں اور کوتاہیاں ہیں ان کو دور فرما، جو پریشانیاں اور تکالیف ہیں تو اپنے فضل سے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت سے، میرے مرشد کی رہنمائی میں ان تکلیفوں سے ہمیں نجات دلا، قرض سے، مرض سے نجات دلا، ہم دوسرے مسلمانوں کے لیے آسانیاں، خوشیاں، سکون پیدا کرنے والے بنے، رنج و تکلیف سے پہنچانے والوں سے ہمیں دور فرما۔ اگر ہمارے زبان سے کوئی لفظ نکلے تیری محبت کا نکلے، تیری آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نکلے، میرے مرشد کی رہنمائی کا نکلے، ہماری نمازیں، ہمارے سجدے، ہمارے روزے، ہمارے زکوٰۃ، ہمارے حج، ہمارے عمرے،
سب تیری رضا کے لیے ہے، تو ہمارے دلوں کو سچائی عطا فرما، ہم اپنے بچوں اور بیٹیوں دونوں کی تعلیم اور تربیت کر سکیں، ان کو ایسا انسان بنا سکیں جیسا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا اور کر کے دکھایا، جیسا میرے مرشد نے کر کے دکھایا، ہمارے دلوں میں وہ سچائی پیدا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ جزاکم اللہ خیر۔ تمام دوست اپنی اپنی جگہ پر تصویر رکھیں۔ نظم